نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی اس ڈیلی کلاس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عام طور پر کلاس کے اندر میری گفتگو 15 منٹ ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 15 منٹ بعد میں سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن آج کی میری جو گفتگو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے کہ آج کی گفتگو ایک اسپیشل ٹاپک کے اوپر ہو رہی ہے۔ بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آج 18 فروری ہے اور شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے۔ مغرب کے بعد گو کہ تاریخ چینج ہو چکی ہے، لیکن آج کے دن کے اندر 19 تاریخ ہے۔ کل کے دن کے اندر شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہوگی۔ اب اگر شعبان المعظم پورے 30 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اس مہینے کے اندر 11 دن پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر رمضان المبارک کے ہم 30 دن لگائیں تو 30 اور 11 یہ بن جاتے ہیں 41 41۔ لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 کنزیکٹیو مہینے ذرا کم ہی 30 دنوں کے ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک نے 29 دن کا ہو جانا ہے، یا شعبان المعظم ہو جائے یا رمضان المبارک ہو جائے۔ جب ایک 29 کا ہو گیا تو پھر آج کے بعد رمضان المبارک کے اینڈ تک پورے 40 دن ہیں۔ 40 دن کا پورا ایک کمپلیٹ فگر کل کے دن سے جب ہم شروع کریں تو یہ ایک کمپلیٹ فگر بنتا ہے 40 دن کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے شب برات کی رات میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا اس کے اندر 40 کے فگر کے حوالے سے ایک خاص حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا تھی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک خالص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کا ایک چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ قرآن نے کہا میں یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت مل گئی، یہ سمجھ لیں کہ اسے خیر کثیر مل گئی۔ تو 40 دن کی عبادت پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر حکمت کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ 40 دن جو حضور علیہ السلام نے فرمائے، یہ پورے سال کے کوئی بھی 40 دن ہو سکتے ہیں، یعنی پرٹیکولرلی اس کے اندر رمضان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی سے 40 دن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر بندہ خالص اللہ کی عبادت کرے۔ خالص سے مراد یہ ہے، ایک تو با مقصد طریقے سے کرے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عبادت کو پھر جو ضائع کرنے والے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، ان سے بھی بچائے۔ تو 40 دن حضور علیہ السلام نے فرمایا خالص عبادت کرے تو حکمت کا ایک چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ 40 دن کوئی سے دن ہو سکتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک نفل ہے وہ 70 نفلوں کے برابر چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایک نیکی جو ہے اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور دوسری طرف رمضان المبارک کو سامنے رکھیں، تو رمضان المبارک اگر 40 دن ایسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں جن میں ماہ رمضان المبارک بھی آتا ہو، تو پھر اس 40 دن کی عبادت کے اندر ایک نہیں بلکہ 70 چشمے حکمت کے انسان کے اندر جاری ہو جانے چاہیے۔ اب چلو 70 چشمے نہ بھی جاری ہوں، اگر ان 40 دنوں کے اندر ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا تو یہ ایک چشمہ ہی ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی کافی ہے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کافی ہے۔
یعنی اس کے نتیجے میں دنیاوی زندگی بھی ہماری خوبصورت بن سکتی ہے، حسین بن سکتی ہے، آسان بن سکتی ہے، خوشگوار بن سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری موت بھی بڑی مزیدار بن سکتی ہے، اور موت کے بعد کے جو تمام کے تمام مراحل ہیں وہ بھی انتہائی خوشگوار بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی وقت دی بیسٹ وقت ہو سکتا ہے تو پھر یہ وہ وقت ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے، 10 دن شعبان المعظم کے، یا 11 دن شعبان المعظم کے، 29 دن رمضان المبارک کے، یا پھر 10 دن شعبان المعظم کے لگا لیں اور 30 دن رمضان المبارک کے لگا لیں۔ بات تو کوئی اسی طرح بن نہیں ہے نا، دونوں نے مل کر پورے 40 دن کا ایک پیریڈ مکمل ہونا ہے، اور یہ 40 کا فگر وہی ہے جو جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی، اور اسی فگر کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء کے حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ 40 دن کا چلا، 40 دن کی ویسے بھی ایک خاص اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ میں نے شب برات کے اندر جو گفتگو کی تھی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نقطے پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ جس پیریڈ کے آغاز میں کھڑے ہیں، یہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کا بڑا گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے۔ اس میں آپ کو اضافی بینیفٹ یہ بھی حاصل ہے کہ آپ سیلف ماسٹری کے سرکل کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے چلنا بھی کافی آسان ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے 1 مارچ سے ہمارا سیلف ماسٹری کا بیچ 4 شروع ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر اتفاق سے 1 مارچ سے ہی یا 2 مارچ سے ہی رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے۔ گویا بیچ 4 جو ہے ہمارا وہ پورے کا پورا رمضان المبارک کے مہینے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو بیچ 4 کا جب آغاز ہوگا تو اس کے لیے ظاہر ہے معمولات کا ایک نیا شیڈول آئے گا، جس میں سے بیشتر چیزیں یہی ہوں گی جو سیلف ماسٹری کے بیچ 3 میں بھی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ رد و بدل بھی ہوگا بطور خاص، چونکہ وہ بیچ 4 کے اندر رمضان المبارک انوالو ہے، تو رمضان المبارک کو بطور خاص سامنے رکھ کر وہ بنایا جانا ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رد و بدل بھی ہوگا، تو وہ اپنی جگہ پر شروع ہوگا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ جو لوگ سیلف ماسٹری کے بیچ 3 میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو یہ ایڈیشنل بینیفٹ دیا جائے کہ یہ 10 دن ساتھ ملا کر وہ اس 40 دن کے پیریڈ کو اگر وہ چاہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے۔ بیچ 3 کا کوئی فرد ایسا نہ سوچے کہ ہمیں تو یہ کہہ کر بیچ 3 میں بلایا گیا تھا 1 مہینے کا، تو اب یہ 40 دن کہاں سے آ گئے، 20 دن تو اس میں سے ہمارے تقریباً پورے ہو رہے ہیں، تو اگلے یہ 10 دن تو ٹھیک ہے ہم نے کرنا تھا، تو ساتھ اگلے 30 دن کہاں سے آ گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ جس کا دل چاہے اس اضافی کو قبول کرے، اور جس کا دل چاہے وہ نہ کرے، وہ بقیہ 10 دن مکمل کرنے کے بعد اس کا وہ پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ تو یہ تو میں نے سوچا کہ جو ہمارے ساتھ بیچ 3 میں چل رہے ہیں ان میں سے آگے جو بیچ 4 میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو ساتھ یہ اضافی بینیفٹ دیا جائے کہ یہ 10 دن بطور خاص وہ ساتھ ملائیں، تو ساتھ ملا کر ایک طرف تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جو پیریڈ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس موقع سے اور زیادہ استفادہ کر لیں، دوسری طرف یہ 10 دن جب 29 دنوں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ 40 دن کا پیریڈ اس حدیث کے اوپر بھی فٹ آ رہا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 40 دن اللہ کی خالص عبادت کر دیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں حکمت کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہمارے معمولات ہیں نا اس وقت، جو ہم نے آپ کو مینیو دیا ہوا ہے اپنا بیچ 3 کے اندر، فی الحال چلے گا وہی۔ بیچ 4 کا جو ہے وہ مینیو وہ اپنے وقت پر آئے گا رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے، تو اس میں جو رد و بدل ہوگا وہ رد و بدل آپ اس موقع پر کر لیں گے۔ فی الحال آپ اسی کو چلائیں گے،
اس کے ساتھ جو میں 2-4 ایڈیشنل چیزیں بتاؤں گا، آپ ان کو ساتھ ان کے ساتھ انوالو کر دیں گے، اور یوں آپ کی تیاری کل سے ہی اس 40 روزہ پیریڈ کے اندر آپ آ جائیں گے، اور آپ کی بھرپور قسم کی تیاری، آپ کا وہ پیریڈ کل سے شروع ہو جائے گا جو لوگوں کا یکم رمضان المبارک سے شروع ہونا ہے۔ چلیے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ایک عدد کمٹمنٹ ہے۔ اب بات ذرا دھیان سے سننی ہے۔ سب سے پہلے ایک عدد کمٹمنٹ ہے۔ یہ کمٹمنٹ آپ نے کس سے کرنی ہے؟ اپنے آپ سے کرنی ہے اور اپنے خالق اور مالک سے کرنی ہے، کسی تھرڈ پرسن سے نہیں کرنی ہے۔ اپنے خالق سے کرنی ہے اور اپنے ساتھ کرنی ہے۔ یاد رکھیں جو مریل سی خواہش ہے نا، وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا کرتی زندگی کے اندر۔ کمزور سی خواہشیں ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی ساری ہیں، کتنی ساری خواہشوں کو ہم لیے پھر رہے ہیں، مگر پوری کون سی ہوتی ہے جس خواہش کو ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور جس کے متعلق ہم ایک مکمل طور پر اپنے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں رزلٹ، فلاں نتیجہ حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ تو لہٰذا مریل سی خواہش کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے، اور اپنے خدا کے ساتھ۔ اپنے ساتھ آپ نے کر دی تو خدا کے ساتھ بھی ہو گئی۔ تو لہذا کمٹمنٹ کرنی ہے، اور یہ کمٹمنٹ وہ شے ہے کہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کا ارادہ ہے وہ اللہ کی تقدیر ہوا کرتا ہے، اللہ کی تقدیر ہوا کرتا ہے۔ اور پالو کوہلو کا جو مشہور ناول ہے الکیمسٹ، جو دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے کئی زبانوں کے اندر، جس کے ترجمے ہوئے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں نا، جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو پانے کی سچی طلب لے کر چل پڑتا ہے تو کائنات کا سارا نظام اس کی پشت پر آ جاتا ہے، اس کی موافقت میں آ جاتا ہے۔ یعنی قدرت نے نظام کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی جب سچی طلب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو پھر عربی زبان میں کہا جاتا ہے من طلب وجد، جو طلب کرتا ہے نا سچی، وہ اس کو پا لیتا ہے جس بھی چیز کو۔ اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ منزل کی جانب اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی ہے، اور کمٹمنٹ کرنے کے بعد خدا سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ایک عہد تو کر لیا ہے لیکن میں کمزور ہوں، تیری مدد کے بغیر میں اس معاملے کو پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جب دیکھے گا نا کہ میرے بندے کی طلب سچی ہے، اس کا ارادہ سچا ہے، وہ تھک گیا ہے زندگی کی دوڑ کے اندر بھاگتے بھاگتے اور پریشان ہو گیا ہے دنیا کے مسائل کو سلجھاتے، اب وہ واقعی میری طرف آنا چاہتا ہے، تو پھر خدا آپ کی دعا کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اس نے قرآن میں پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یا ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری بارگاہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنا ایک نہیں بلکہ کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ اچھا یہ کمٹمنٹ کرنی کیا ہے، ہم پانا کیا چاہتے ہیں؟ یاد کریں ذرا دوبارہ میرا وہ لیکچر شب برات سے شب قدر تک جو میں نے چند دن پہلے رات کو دیا، آج بھی نیٹ پر موجود ہے، فیس بک وغیرہ پر۔ اس میں کیا تھا؟ نفس امارہ سے چلنا ہے اور ہم نے نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے، اور اس کی ساری تفصیل ایک ایک مرحلے کی اس لیکچر کے اندر موجود ہے۔ تاہم ممکن ہے کئی لوگوں نے وہ نہ سن سکے ہوں، تو میں تھوڑا سا بالکل اختصار کے ساتھ تھوڑا سی وضاحت کر دوں کہ انسان شخصیت کے اندر ایک حصہ ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کا کام خواہشات پیدا کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں۔ جتنی بھی خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ نفس کی ہی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ اب یہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں،
اور نفس جب اپنے ابتدائی درجے میں ہوتا ہے نا، پہلے مرحلے میں جہاں اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ دودھ پیتے بچے کی طرح ضدی ہوتا ہے، اڑیل ہوتا ہے. اس کو صرف اپنی خواہش سے غرض ہوتی ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں جو خواہش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. بس وہ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ کھانا چاہ رہا ہوں، یہ پینا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے مل جائے. اس درجے کے اندر یہ بڑا اڑیل ہے، ضدی ہے، سرکش ہے، غصہ ہے، اس میں نفرت ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، میل کچیل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اس درجے کے اندر، اس کے اندر لالچ، ہرس، طمع وغیرہ وغیرہ. جب اس نفس پر انسان کچھ محنت کرتا ہے، کچھ عبادات کے ذریعے سے، کچھ پرہیز کے ذریعے سے، تو پھر کیا کرتا ہے، چلتے چلتے اس نفس کی حالت میں بہتری آنی شروع ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا درجہ آ جاتا ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. اس نفس لوامہ کے درجے کے اندر خیر اور شر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بینڈ بینڈ تقریباً. کبھی اچھا کام کر دیا، پھر کبھی برا کام کر دیا، برا کر کے پھر پچھتاوا بھی لگ رہا ہے، بندہ افسوس بھی کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، یہ مجھ سے غلط ہو گیا. جب تک یہ نفس پہلے مرحلے میں تھا، اب امارہ کے مرحلے میں، تب تک اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کہتا بس جو میں کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، ہر چیز کا جواز فراہم کرتا ہے. لیکن جب لوامہ میں آتا ہے دوسرے مرحلے میں، تو وہاں آ کر اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاں یار فلاں جگہ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ساتھ کئی برائیاں بھی کر لیتا ہے، لیکن کر کے پھر پچھتاتا بھی ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس نفس پر اتنا پیار آتا ہے، کہتا لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ قسمیں کھاتا ہے، کہتا چلیں کوئی بات نہیں، غلطی تو ہو جاتی ہے، سوری، لیکن غلطی کر کے میرے بندے کو احساس بھی تو ہو جاتا ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ اگر خوش نصیبی سے چلتا رہے، تھوڑی سی مزید محنت کر دے، تو چلتے چلتے اس نفس کا تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اب جب یہ مطمئنہ کی سٹیج پر آتا ہے نا، تو پھر یہ اللہ کی یاد کے اندر مزے پانے شروع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر گناہوں سے اسے جیسے نفرت سی ہونے شروع لگتی ہے، غیبت کو، چغلی کو، جھوٹ کو، غصے، گلے، نفرت، کدورت، حسد، بغض، کینہ وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں کو خدا ناپسند کرتا ہے، شریعت ناپسند کرتی ہے، ان سے ان کو بھی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں آ کر اس نفس کی جو چشمہ ہے نا، اس کے سکون کا، اطمینان کا، باہر کی چیزوں پہ نہیں ہوتا ہے کہ میں لذیذ کھانے کھاؤں پھر مجھے مزہ آئے، بلکہ وہ تمام تر اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، اللہ کی معرفت میں ہوتا ہے. اس موقع پر پھر اس نفس کو اللہ پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اس سے پیار برا خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو میری یاد کے ساتھ، میری محبت کے اندر مطمئن ہو چکا ہے، ارجعی، لوٹا، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت کے اندر داخل ہو جا. یہ کون سی سٹیج ہے؟ آخری سٹیج جہاں اللہ پیار بڑا خطاب کرتا ہے، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس بندہ مومن سے خدا کا خطاب ہے جو اپنے نفس پر محنت کرتے کرتے اسے مطمئنہ کے درجے پر پہنچا چکا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ پیار بھری ندا آتی ہے. تو ابتدا کے اندر گناہوں کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ساری زندگی شاید یہ مشکل ہی رہے گا، حالانکہ یہ مشکل ابتدا میں ہی ہوتی ہے. جب چلتے چلتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر تو جیسے آج دیکھیں مجھے اور آپ کو شراب سے نفرت ہے، حالانکہ دنیا کے اندر کئی لوگ خرید کر کتنی قیمت سے پیتے ہیں، کہتے ہیں ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ سور کا گوشت بڑے مہنگے داموں خرید کر شوق سے کھاتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو نفرت ہے.
وجہ ہم کہتے جی اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ پھر عین اسی طرح اللہ نے غیبت کو بھی حرام کیا ہے، ہمیں غیبت سے بھی خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے۔ جھوٹ کو حرام کیا ہے، اس سے بھی ہمیں نفرت ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ پر جبر نہیں کرنا پڑتا ہے، جبر سارے کا سارا ابتدا نہیں ہے، شروع میں، لیکن ہم غلطی سے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ساری زندگی جبر کرنا پڑے گا۔ نو، تو یہ سچویشن ہے ساری۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی وہ جو 40 روزہ پیریڈ ہے، لیکچر ہے، تنور ہے، اس کے اندر آگے چل کر تو میں نے بتایا وہ آئے گا رمضان پیکج۔ فی الحال پیکج تو جو میں نے دیا ہوا ہے بیچ 3 کے اندر وہی چلنا ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، ان کو ذرا دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، روزہ ہم نے مانوی روزہ، سمارٹ روزہ رکھا ہوا ہے، جس میں صبح دوپہر شام کھانا ہوتا ہے، درمیانی اوقات میں لیکوڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 2 چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک وائٹ شوگر اور دوسری میدا سے بنی ہوئی چیزیں۔ اب ہم نے اس روزے کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے، اور وہ کیا؟ کھانے کے 3 ٹائم نہیں ہوں گے، اب 2 ٹائم ہوں گے، ایک صبح اور ایک شام۔ اور روزوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ موسم اتنا آئیڈیل ہے کہ وارے وارے جائیں اس خدا پر جس نے عین بہار کا موسم آ رہا ہے۔ مارچ کے مہینے کو بہار کا موسم سمجھا گیا ہے، اس سے پہلے یہ بھی آج کل بھی تقریباً بہار ہی چل رہی ہے۔ اور اسی بہار کے مہینے کے اندر وہ مہینہ آ رہا ہے جو نیکیوں کی فصل کو اگانے کے لیے فصل بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بہت لمبا دن نہیں ہے۔ اچھا، صبح کھانا ہے اور اس کے بعد شام کو کھا لیں۔ درمیانی اوقات کے اندر پہلے یہ تھا کہ آپ کوئی بھی لیکوڈ لے سکتے ہیں، اب آپ نے صرف سادہ پانی لینا ہے۔ اوکے، یہ ہو گیا آپ کا روزے کا ایڈوانس لیول۔ اب آپ دیکھیں نا، اگلے چند دن بعد جا کر ہم نے سحری کے وقت کھانا ہے، اور پھر جا کر شام کے وقت درمیان میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہیں پینا ہے۔ آج کل تو آپ یہ کریں گے کہ صبح 7, 8, 9 بجے ناشتہ کریں گے، تو ایک تو 3-4 گھنٹوں کا وہی فرق پڑ گیا جو سحری سے صبح 8-9 بجے تک ہیں۔ جب بھی آپ ناشتہ کریں اس کو ذرا تھوڑا ہیوی کر لیں، اور اس کے بعد شام تک سادہ پانی جتنا مرضی پیتے جائیں، بس اس کے علاوہ کوئی لیکوڈ، کوئی چائے جوس وغیرہ نہیں پئیں گے۔ یہ ہے روزے کا وہ ایڈوانس لیول۔ اور ساتھ وہی 2 چیزوں کا جو پرہیز جو میں نے بتایا ہوا ہے، کیا؟ ایک تو وہ اپنا وائٹ شوگر سے اور دوسرا میدے سے، ان 2 چیزوں سے پرہیز۔ تو یہ آپ نے کل سے یہ شروع کرنا ہے صاحب۔ یہ ہو گیا 1 روزہ، اور دیکھیں کہ یہ آپ کے اندر کتنا ضبط پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ 1 روزہ اور رکھنا ہے، اور وہ روزہ ہے زبان کا روزہ۔ یہ زبان کی جو خاموشی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو ہم نے پیکج بیچ 3 کا دیا ہوا ہے، یہ تو ہر بیچ کے اندر ہی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ لیکن اب تھوڑا سا اس کی پابندی اور کریں، اور میں اس کو بھی اب روزے کا کنسیپٹ دے رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلا جب آپ یہ ایڈوانس لیول کا روزہ رکھیں گے نا، تو وہ آپ کے اندر اتنا ضبط پیدا کرتا چلا جائے گا کہ آپ کے لیے باقی اعضاء کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، خاموشی کو بھی برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اس پہلے روزے کے نتیجے میں۔ تھوڑی سی اور کوشش کر کے یہ سوچنا ہے جی میں نے زبان کا بھی روزہ رکھا ہوا ہے 40 دنوں کے لیے، دوسرا تو رکھنا ہی تھا، ساتھ یہ بھی رکھا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جہاں جہاں ضروری ہے نا بولنا، وہاں آپ کا کامن سینس آپ کو خود بتا دے کہ یہاں تو بولنا چاہیے اور اتنا کا بولنا چاہیے۔ عام حالات میں آپ اسی تصور میں رہیں گے کہ میں نے زبان کا بھی روزہ رکھا ہوا۔ جب یہ 2 روزے آپ نے رکھ لیے تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی گردن پر آپ کا پاؤں آ گیا، ٹھیک ہے، گردن پر۔ اور جب کسی کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے، دیکھتے ہیں وہ کیسے تڑپتا ہے، پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا، پھر آپ کا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو گردن پر آپ نے رکھ دیا، لیکن وہ تھوڑا سا تڑپے گا صحیح، اس تڑپنے کو بھی بند کرنے کے لیے نا 2 احتیاطیں اور کیجیے۔ ایک فضول النظری اور دوسری فضول المخالطت۔ فضول النظری کا مطلب ہے آنکھوں کی حفاظت، اور آنکھوں کی حفاظت کے اندر سرے فہرست موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے 40 دن کے لیے، ساری زندگی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جتنا اس سے ہو سکے پرہیز کریں۔ اور عام حالات میں بھی دائیں بائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی جمال المرأۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، غیر عورت کے حسن کی طرف کسی مرد کے لیے، اور اسی طرح کسی مرد کے حسن کی طرف کسی عورت کے لیے دیکھنا، فرمایا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔
جو شخص اس کام کو ترک کر دے گا اللہ اس کی عبادت کے اندر ایسا سرور بھر دے گا جو اس کے دل کو مطمئن کر دے، ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ تو ایک فضول نظری سے بچانا ہے اور اس کے اندر سر فہرست اپنا موبائل، اور دوسرا فضول المخالطت سے۔ جب بھی آپ عام لوگوں کے ساتھ گل مل کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بندے بندے سے ملتے ہیں، ملے بغیر رہ نہیں ہو پاتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں کافی ساری ظلمت ہمارے اندر منتقل ہوتی جاتی ہے۔ جس 40 دن کی بات ہے، لو جی اگر وہ پہلے 2 روزوں کے ساتھ آپ نے یہ 2 پرہیز کر لیے نا جس حد تک ممکن ہے آپ کے لیے، تو پھر یقین کریں نفس تڑپنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، مکمل طور پر آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ جب آپ کے قابو میں آ گیا اس کے بعد جو مرضی کریں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آگے عبادات کا ایک سسٹم تو آپ کو پہلے دیا گیا ہوا ہے، اس کے اندر میں فی الحال تھوڑا سا ہی اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز تہجد۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ روزوں کے اندر تو آپ نے اٹھا ہی کرنا ہے، اس وقت تو پڑھنی آسان ہونی۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی کوشش کر کے تھوڑی سی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے لیے اٹھ جائیں فجر سے چند منٹ پہلے، ٹھیک ہے؟ اور ان 10 دنوں میں تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دے دیتا ہوں، کسی دن نہ اٹھا جا سکے تو گھبرانا نہیں ہے، صبح اٹھ کر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ پھر 2 رکعت نماز نفل آپ اسی نیت سے پڑھ لیں گے، لیکن کوشش کریں کہ آپ بالکل اس آغاز میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد یہ تہجد کے، اور دیکھیں اس کے کیا نتائج آپ کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ وہ حدیث اب ذرا لمبی ہے اور پیچھے ٹائم کم بچ رہا ہے، ورنہ میں سواد لے لے کر وہ حدیث سنایا کرتا ہوں جس میں حضور علیہ السلام نے تہجد کے 4 اتنے بڑے بڑے فائدے بیان کیے کہ اگر ان میں سے کوئی صرف ایک فائدہ بھی ہوتا، 4 میں سے کوئی سا ایک، تب بھی وہ اس قابل تھی نماز تہجد کہ ہم رات کے 2 بجے بھی سوتے مگر ہم کہتے ہم مر جائیں گے مگر تہجد نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہذا میں اب ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل تہجد، اس کے بعد اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی وہ دعا مانگا کرنی ہے، اللہم انی اسألک نفس بک مطمئنہ، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو تیری یاد کے ساتھ مطمئن ہو چکا ہو۔ 40 دنوں کے اندر 200 نمازیں آنی ہیں، 200 مرتبہ جب آپ اس جملے کو دہرائیں گے، اور یہ حضور علیہ السلام کا جملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آنے لگے گا کہ دیکھو میرا بندہ صبح شام مانگ رہا ہے مجھ سے، اور دوسری طرف آپ کو بھی یاد رہے گا کہ میرا ماٹو کیا ہے ان 40 دنوں کے اندر، نفس مطمئنہ، آپ بھی نہیں بھول پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ لیئر ڈے، اگلی بات یہ ہے کہ ان 40 دنوں کے اندر لیئر ڈے ختم ہوگا، سنڈے کوئی نہیں ہے، سنڈے والے دن کوئی رعایت نہیں ہے، سنڈے والے دن بھی شیڈول اسی طرح چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کا لیئر ڈے ختم کیا جا رہا ہے نا، اسی طرح یہ لیئر ڈے اس کلاس کا بھی ختم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان 40 دنوں کے اندر یہ کلاس بھی ڈیلی ہے، چونکہ یہ عام دن نہیں ہے، بڑے خاص دن ہیں، اور ہم خاص پیکج کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے کمال کا پیکج کئی دنوں سے ذہن میں آ رہا تھا کہ تھوڑی بہت اس حوالے سے گائیڈ لائن کی دی جائے، لیکن پھر بس آ کر رہتا جا رہا تھا۔ آج پتہ نہیں اٹھتے ہی قدرت نے صبح ہی ذہن میں ڈال دیا، اور سارا دن ذہن اس پر ورک کرتا رہا، اور کرتے کراتے پھر میں نے ایگزیکٹلی مغرب اور عصر کے درمیان میں کہیں عظما کو میسج کیا کہ بیٹی آج کا جو لیکچر ہے وہ اسپیشل ہے، لہذا آپ اس کے لیے ان کو انفارم کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اسپیشل ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان من، میں نے جو بات کرنی تھی وہ بڑی حد تک تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کمپلسری نہیں ہے، جن لوگوں نے جوائن کرنا ہے اپنے شوق سے، اس گولڈن اور سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اتنے آئیڈیل حالات کے اندر اس کو بھرپور استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ آج رات کے 12 بجے تک ہماری کوآرڈینیٹر صاحبہ کو اوکے کا میسج بھیج دیں۔
صبح انہوں نے مجھے وہ فہرست دے دینی ہے جو لوگ اس آگے اسپیشل کے اندر آئے ہوں گے، تو لہٰذا آج رات 12 بجے تک آپ نے اس کو اوکے کا میسج جسٹ بھیج دیں۔ اوکے کا مطلب ہوگا کہ آپ اس نیو پیکج کو قبول کر رہے ہیں۔ لو جی یہ تو ابھی آ گیا ایک اوکے انشاءاللہ سر جی، لیکن بہرحال بیٹی ایک دوسرا بھی آ گیا، اللہ خوش رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تو بیٹی یہ عظمیٰ کو بھی ضرور بھیجنا ہے، صبح انہوں نے مجھے وہ فہرست میرے حوالے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی عافیت دے۔ اقرا شریف اوکے، تھینک یو، ویلکم جی۔ اللہ آپ سب کو صحت سلامتی عافیت دے، تھینک یو ویری مچ جی۔